बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान खान के सर पर एक बहुत बड़ा ख़तरा आन पहुंचा है और वो साइफ़र केस से ज़्यादा बड़ा ख़तरा है। हर तरफ चर्चा तो यही है कि साइफ़र केस इमरान खान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है और इसको यकीनी तौर पर इसी महीने अक्टूबर के अंदर अंदर ही सज़ा हो जाएगी। लेकिन इससे बड़ी सज़ा इसे दूसरे केस में होने वाली है और फिर एक तीसरा केस भी तैयार है। तैयार से मुराद इस तरह नहीं है कि उसका चालान वालान बन गया, बल्कि उसकी इन्वेस्टिगेशन कई हवालों से हुई है और कई चीज़ें कंपाइल हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें कंपाइल होने वाली हैं और वो ख़तरा भी इससे कम नहीं है। और फिर ये भी इतलात है कि कुछ इस तरह का पख्तो-पस किया जा रहा है कि इमरान खान को अगर सज़ाए मौत हो तो उल्वी उसे उम्र कैद में बदल दे। नाज़रीन, परवेज़ इलाही के बारे में एक इंकशाफ हुआ है और वो चौधरी शाफ़ी हुसैन ने नादानिस्तगी में या दानिस्ता तौर पर, मुझे नहीं पता, लेकिन वो उस इंकशाफ की तस्दीक कर दी है। और फिर PTI ने, आपने देखा कि PTI का कोई भी आदमी हो वो झूठ बोले बगैर नहीं रह सकता। हर रोज़ ये नया झूठ बोलते हैं। अफनानुल्लाह साहब के मसले पर इनकी जितनी बेइज्जती हुई, मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान की तारीख़ में एक रिकॉर्ड बेइज्जती है। लेकिन उस बेइज्जती को एक तरफ रखते हुए इन्होंने एक और झूठ बोला और जालसाजी की, वो भी बेनकाब हो गई। और फिर सानहा सकरन के बारे में एक मस्बत पेशरफ्त हुई है। और फिर आखिरी खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब ने अपना गोला बारूद तैयार कर लिया है और उनके बारे में जितना भी ये एक गुल चाय की प्याली में मचाया जा रहा है, तूफ़ान उठाया जा रहा है कि उनका बयानिया ठुस हो गया और उन्होंने सरेंडर कर दिया फ़ौज के आगे और अब वो पाकिस्तान आएंगी तो क्या मुंह लेकर आएंगी। ज़ाहिर है ये कुछ हवाई बातें हैं, इनके पीछे विशफुल थिंकिंग है और कुछ भेड़ चाल है। हकीकत वही है जो मैंने आपसे अर्ज़ कर दी कि नवाज शरीफ और इदारों के दरमियान एक गैर एलानिया मुफाहमत होगी, एक इत्तेसाब तो होगा, लेकिन इत्तेसाब का गुल नहीं मचाया जाएगा। और इस मुफाहमत के बाद आपने देख लेना है करीब कुछ ही अरसे में कि मामलात जो हैं वो पॉजिटिव समत में जाएंगी। पॉजिटिव से मुराद ये है कि अवामी मफादात के हवाले से मस्बत होंगे और अदालत भी उसमें शामिल होगी, दूसरी चीज़ें भी शामिल होंगी और ख़ुद फ़ौज का ये मौक़िफ़ भी हमारे सामने आ रहा है कि जो करप्ट अनासर हैं, जिन्होंने गड़बड़ की है मुख्तलिफ़ सतह पर मुख्तलिफ़ हवालों से, वो चाहे किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखते हों, उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। अब इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि माफ़ी उनको अदालत से नहीं मिलती है या इदारे से नहीं मिलती है। अगर माफ़ी नहीं मिलती है तो फिर इसका मतलब यह है कि मकसद तो पूरा हो गया। नाज़रीन, साइफ़र केस के बारे में 28 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं, जो एक बड़ी डेवलपमेंट है और अक्टूबर के अंदर ही इस केस पर सज़ा सुना दी जाएगी। लेकिन ये जो 9 मई का सानहा है, उसमें जो बयानात अब तक रिकॉर्ड हो चुके हैं, रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, उनकी तादाद 28 से कहीं ज़्यादा है। 9 मई के केस में इमरान खान को मैक्सिमम पनिशमेंट मिलने का इम्कान है, बल्कि तकरीबन तय है कि मिलेगी। और उसकी वजह यह है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मल्टीपल किस्म के सबूत उसमें इकट्ठे किए गए हैं और उसके खिलाफ, इमरान खान के ख़िलाफ़ बगावत की दफ़ा भी शामिल है और बगावत पर उकसाने की दफ़ा भी शामिल है। और इस मकसद के लिए ना सिर्फ ये है कि गवाहों की तादाद 28 से कई गुना ज़्यादा है, बल्कि दीगर कुछ शवाहद भी हैं जो गवाहों से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। उनमें कुछ टेलीफोन टेप्स हैं, जो चीज़ें, जो गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई है, सोशल मीडिया के हवाले से जो चीज़ें हैं, शवाहद, उनकी तादाद 400 से ज़्यादा बताई गई है। और सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान ने जो तकरीरें पिछले 1.5 साल में की, उनका एक कॉम्बो कहले बनाया गया है और उसमें डेट वाइज कि फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ जगह जलसा से खिताब करते हुए, फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ जगह यूट्यूब से खिताब करते हुए, फ़लाँ जगह फ़लाँ तारीख़ को अखबार नवीसों से बातचीत करते हुए, अदालत के अंदर, अदालत के बाहर पेशी के मौके पर ज़मान पार्क में या उसमें बनी गाला, जहाँ सैकड़ों की तादाद में मुर्गियाँ ज़िंदा जलाई जाती रही हैं, और वहाँ इसने क्या बात की, वो सारी बातें तारीख़ बा तारीख़, कहीं इसने नाम लेकर धमकी दी है फ़ौज को, कहीं इसने फ़ौजी अफसरों को बेगैरत कहा है,
کہیں کہا ہے کہ یہ لوگ مسلط ہے، ان سے نجات حاصل کرنی پڑے گی، حقیقی آزادی۔ ظاہر ہے حقیقی آزادی کس سے لینی ہے؟ امریکہ سے تو نہیں لینی، نہ ہی فرانس سے لینی۔ حقیقی آزادی انہوں نے فوج سے حاصل کرنی ہے، اور فوج کے خلاف بغاوت، پھر فوج کے خلاف جو نعرے فیڈ کیے جاتے رہے پارٹی کے سوشل میڈیا سیل کو عمران خان کی طرف سے کہ آپ نے ان نعروں کو آگے بڑھانا ہے اور ان گالیوں کو پروموٹ کرنا ہے۔ ناظرین، آپ یقین کریں کہ وہ گالیاں تک عمران خان خود لکھ کر ان کو ڈکٹیٹ کرتا رہا کہ اس طرح کی گالیاں دینی ہیں، اور وہ گالیاں دی جاتی رہی ہیں۔ تو وہ جو کیس ہے وہ میری نظر میں نہیں، حقیقت میں اگرچہ اس پر توجہ ابھی نہیں ہے، کیونکہ توجہ ساری یکدم سائفر کیس پر مبذول ہو گئی ہے، اور یہ ٹھیک بات ہے، مبذول ہونی بھی چاہیے، کیونکہ سائفر کیس میں اسی مہینے فیصلہ آنے والا ہے، تو ظاہر ہے ساری توجہ اس پر مبذول ہو جائے گی، اور ہو گئی ہے۔ لیکن 9 مئی کا چلان وہ بھی تیار ہے، تیاروں کو سبمٹ کر دیا گیا ہے۔ سبمٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس مقدمے پر بھی چند دنوں میں کارروائی شروع ہو جائے گی۔ یہ تو نہیں ہے کہ آج چلان پیش کیا تو 6 مہینے بعد مقدمہ چلے گا، نہیں جناب، یہ مقدمہ چند دنوں تک چلنا شروع ہو جائے گا، اور جب یہ مقدمہ چلنا شروع ہو جائے گا تو اس کی سماعت بھی 1 مہینے کے اندر اندر، یا 1 مہینے سے کچھ اوپر کہہ لیں، مکمل ہو جائے گی، اور اس میں جو سزا ہوگی وہ سائفر کیس میں ہونے والی سزا کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت ہوگی اور کہیں زیادہ ناقابل تصور ہوگی۔ یعنی ابھی تک بہت سارے لوگ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں، لیکن اصل میں ایک ماضی میں ہم نے ایک واقعہ دیکھا تھا، وہ ریپیٹ ہو سکتا ہے، بلکہ وہ ریپیٹ ہوگا، اگرچہ اس میں اور اس میں فرق ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو سزائے موت سنائی گئی تھی، وہ جو مقدمہ تھا وہ متنازعہ تھا، اس لیے متنازعہ تھا کہ بھٹو کی زبان سے کوئی ریکارڈ نہیں موجود ملا جس میں یہ کہا جا سکے کہ احمد رضا قصوری کے والد کو قتل کرنے کا آرڈر بھٹو نے دیا تھا، اور یہ آرڈر ان کے چیف سیکورٹی آفیسر جو تھے ایف ایس ایف کے سربراہ مسعود محمود اور کچھ ایف ایس ایف کے دوسرے لوگوں نے یہ گواہی دی تھی کہ ہمیں یہ حکم اوپر سے ملا تھا، بھٹو صاحب کی طرف سے ملا تھا۔ ان گواہیوں پر ایک سزا سنائی گئی موت کی، جو کہ ماہرین قانون کہتے کہ نہیں بنتی تھی۔ موازنہ صرف اس بات سے کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی، بلکہ میڈیا اور دانشوروں کی اکثریت بھی آخر دم تک یہ یقین تھا کہ اس کیس میں بھٹو کو پھانسی نہیں دی جائے گی، پھانسی کی سزا نہیں سنائی جائے گی، لیکن پھانسی کی سزا سنا دی گئی، اور اس کے بعد ان لوگوں کو آخر تک یقین رہا کہ بھٹو صاحب کو سزائے موت کا جو اعلان ہوا ہے، بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کا جو فیصلہ سنایا گیا ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، اس سے پہلے ہی کچھ مداخلت ہو جائے گی۔ خیر وہ بڑی لمبی امیدیں تھی، قذافی صاحب آ جائیں گے، اور وہ پتہ نہیں سعودی عرب کے شاہ جو تھے وہ آ جائیں گے، اور اس طرح کی مختلف چیزیں لوگوں میں پھیلتی رہی امید کے ضمن میں، لیکن وہ سزائے موت ہوگی۔ کیس کا موازنہ نہیں کر رہا، کیس کا موازنہ تو یہ کلیئر ہے کہ جہاں تو پبلک کے بچے کو پتہ ہے کہ 9 مئی کی بغاوت کا ماسٹر مائنڈ عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور وہ سارے ثبوت موجود ہے۔ موازنہ میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ جب ریاست کسی مسئلے پر سنجیدہ ہو جائے تو پھر اسے ملکی یا غیر ملکی مداخلت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ماضی میں ہم ایک سے زیادہ مرتبہ دیکھ چکے ہیں۔ مثلاً مشرف نے جب کو کیا نواز شریف کے خلاف، تو اس سے پہلے حافظ حسین احمد نے ایک پریس کانفرنس میں 3-4 مہینے پہلے، اب مجھے صحیح تاریخ یاد نہیں، لیکن اگر حافظ حسین احمد صاحب چاہے تو وہ قوم کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا تاریخ تھی۔ 3-4 مہینے پہلے انہوں نے تاریخ دے دی تھی کہ اس مہینے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ وہ سری لنکا کا واقعہ ہو گیا، اگر واقعہ نہ ہوتا تو تب بھی تختہ الٹ دیا جانا یقینی تھا، اور امریکہ نے اگرچہ مخالفت کی تھی کہ نواز شریف کا تختہ مت الٹا جائے، کیونکہ اس وقت امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت تھی جو نواز شریف کا ساتھ دے رہی تھی، اور نواز شریف کا تختہ الٹے جانے کی سختی سے مخالف تھی۔ لیکن جب میں نے کہا کہ ریاست سنجیدہ ہو تو پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ریاست سنجیدہ تھی نواز شریف کا تختہ الٹنے میں، چنانچہ امریکہ اور سعودی عرب دونوں کی مخالفت کی ذرا بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے فوج نے نواز شریف کا تختہ الٹ دیا۔ حالانکہ وہ رک سکتی تھی کیونکہ مشرف جو تھا وہ ملک سے باہر تھا، لیکن تختہ الٹ دیا گیا۔ تو اس وقت بھی ریاست سنجیدہ ہے۔ تو آج میرے الفاظ میں آپ کو ہو سکتا ہے مبالغہ نظر آئے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ یہ معاملات اسی طرف جائیں گے، اور ہاں یہ پاسبلٹی ہے، یہ ظاہر کی جا رہی ہے۔
میں اس کو یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن یہ امکان اسلام آباد کے کچھ حلقوں میں ظاہر کیا جا رہا ہے، اور بہت لمیٹڈ حلقوں میں ظاہر کیا جا رہا ہے کہ صدر الوی جو ہے پھر وہ عمران خان کی سزائے موت کو عمر قید میں بدل دے گا۔ اس کیس میں بہت شواہد ہے، بہت زیادہ شواہد ہے۔ جب یہ کیس چلے گا تو پھر لوگ حیران رہ جائیں گے کہ کس کس طرح کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں۔ یہ زبردستی کا ان میں کوئی ثبوت نہیں، یہ عمران خان کی اپنی گفتگو ٹیلی فون پر کچھ لوگوں سے، اور اس کی جو تقریریں ہیں، اور جن کو ظاہر تقریروں کو لوگ بھول جاتے ہیں کیونکہ 1 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے، اس میں 3-4 فقرے ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ مارک کر لیتے ہیں کہ یہ فقرہ خاص ہے، اور پھر لیکن جب تقریر چھپتی ہے، ٹی وی پر چلتی ہے، وہ تقریریں عمران خان کی یہ ساری وہ تقریریں ہیں جو اخبارات میں چھپتی رہی ہیں، ٹی وی پر لائیو چلتی رہی ہیں۔ وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ فلاں تقریر میں اس نے کیا دھمکی دی تھی۔ یہ ڈرٹی ہیری وغیرہ کی بات لوگوں کو یاد ہے کہ اس نے اس طرح کی بات کی تھی، ڈرٹی ہیری اور مسٹر ٹیکس اور مسٹر وائی، پتہ نہیں کیا اس طرح کی باتیں۔ لیکن وہ جو باتیں تھیں نا کہ ان بغیرتوں کو ہم نے سبق سکھانا ہے، ان بغیرتوں کو ہم نے سیدھا کرنا ہے، ان سے حقیقی آزادی لینی ہے، انہوں نے مذاق سمجھ رکھا ہے، ان کو میں ایک ایک شہر جا کر ان کے خلاف جنگ لڑوں گا، وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بھی موجود ہیں، اور جو گفتگو ٹیلی فونک تھی وہ بھی موجود ہے۔ اور یہاں تک کہا جاتا ہے، ظاہر ہے کہا جاتا ہے کہ لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ وہ ثبوت میں نے تو نہیں دیکھے، نہ ہی آپ نے دیکھے، اور نہ جو باخبر زیادہ باخبر ہونے کے دعوے دار ہیں انہوں نے بھی دیکھے، سب نے سنا ہی ہے ذمہ دار لوگوں سے کہ اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں۔ اور ان میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ 9 مئی کی بغاوت میں بندیال، وہ جو نامزد چیف جسٹس، اصل میں عمران خان کو مروانے والا تو وہ بھی ہے، اس لیے مروانے والا ہے کہ اسی نے کہا تھا کہ ہاں تم ڈٹ جاؤ، سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوگا، ڈن ہو جائے گا، اور تم اسمبلیاں توڑو اور میں ان کا پیٹ پھاڑ کر آپ کو الیکشن لے کر دوں گا۔ کیونکہ اس وقت یہ ہوا پھیلی ہوئی تھی اعلیٰ حلقوں میں کہ جلد ہی فوج کے اندر ایک بڑی بغاوت ہوگی، اس کے لیے بس ہمیں میدان میں آ کر تھوڑا سا ہلا گلا کرنا ہے، اور اس کے بعد چل سو چل ہو جائے گا۔ اسی بنیاد پر بندیال نے بھی اس 9 مئی کی بغاوت میں عملی طور پر ساتھ دیا، اور وہ آن بورڈ تھا عمران خان کے ساتھ۔ اب مجھے نہیں پتا کہ بندیال کو یہ پکڑیں گے یا نہیں پکڑیں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو ایک اور معاملہ چل رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اور وہ ہے ارشد شریف اور مولانا سمیع الحق کے قتل کا کیس، بلکہ مولوی خادم حسین کے قتل کے بارے میں بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن 2-3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مراد سعید کے کمپیوٹر میں جو ثبوت موجود ہیں ان کو بڑی سرگرمی سے تلاش کرنے کی ضرورت یہ محسوس کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں مراد سعید کہاں جا چھپا ہے۔ کچھ لوگوں نے ذرا مذاق یہ خبر بھی اڑائی کہ مراد سعید دراصل جنس تبدیل کرا کے وہ لڑکی بن چکا ہے، اس لیے پکڑائی میں نہیں آ رہا۔ لیکن ظاہر ہے یہ مذاق ہے، اس لیے کہ اگر جنس کی تبدیلی کا آپریشن اس نے کرایا ہے تو ظاہر ہے اس کی خبر بھی کسی نہ کسی کو ہو جانی تھی کہ فلانی کلینک میں اس نے جنس چینج کرائی ہے۔ تو ایک تو مراد سعید والا کیس ہے، مراد سعید کے پاس ثبوت ہے، اس کے ارشد شریف کے لیپ ٹاپ میں جو مراد سعید کے قبضے میں ہے اس میں کچھ ثبوت ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی کچھ شواہد ان کو مل گئے ہیں۔ یہ پختہ خبر ہے کہ لیپ ٹاپ میں جو کچھ ہے اس کے علاوہ بھی ثبوت مل گئے ہیں کہ یہ فیض اور عمران کا مشترکہ پروجیکٹ تھا، اور اس کے تحت انہوں نے گیم کرنی تھی جو کہ پھر نہیں ہو سکی، اور اس گیم میں بھی بندیال آن بورڈ تھا۔ اس کا ثبوت ایک یہ بھی ہے کہ جیسے ہی ارشد شریف قتل ہوا، چیف جسٹس بندیال نے اس پر سو موٹو لے لیا، اور یہ ایک پکی 100% حقیقی خبر ہے کہ طے یہ ہوا تھا کہ اس میں نواز شریف کو ملوث کر کے سزا بھی سنا دی جائے گی تاکہ وہ پاکستان ہی نہ آ سکے، لیکن وہ چیز بیچ میں رہ گئی، وہ کچھ ثبوت ہے۔ اور پھر مولوی خادم حسین کے بارے میں بھی کچھ ثبوت ہے، اور اس سے زیادہ بڑا مولانا سمیع الحق کا قتل کیس کھلنے والا ہے۔ یہ بڑی خوفناک خبر ہے، کیونکہ مولانا سمیع الحق کو جب قتل کیا گیا تو اس سے 1 دن یا 2 دن پہلے یہ خبر آپ JUI سمیع الحق گروپ کے لوگوں سے کنفرم کر سکتے ہیں کہ مولانا نے اپنے کچھ چند ساتھیوں کو بتایا کہ مجھے عمران خان کی یہودی ایجنٹ ہونے کے بارے میں کچھ شواہد ملے، اور میں اس کی حمایت سے دستبردار ہونے والا ہوں، بلکہ ہو چکا ہوں، لیکن اس کا اعلان میں نے ایک پریس کانفرنس میں کرنا ہے۔ اور یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جب یہ باتیں انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کی تو ظاہر ہے وہ سب تک پہنچ گئی، اور اس کے بعد پھر یہ فیض اور عمران نے مشترکہ منصوبہ کر کے مولانا سمیع الحق کو قتل کر دیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر اس قتل کی تفصیلات بھی سامنے آ جائیں اور جو روگٹے کھڑے کر دینے والی ہوں گی تو کیا صورتحال بنے گی۔ ناظرین، عفنان اللہ صاحب نے مروت کی
ٹھکائی کی شیر افضل مروت۔ اب شیر افضل مروت کے بارے میں کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو پہلے سامنے نہیں آئی تھی، یعنی یہ کہ یہ پہلے جج تھا تو کرپشن کی بنیاد پر نکالا گیا، پھر پختونخوا میں کسی گورنمنٹ میں اس کو کوئی احتساب وغیرہ کا عہدہ دیا گیا، وہاں بھی اس نے کروڑوں اربوں روپے کی رشوت دی، اپنے کرپشن کی اس کو نکالا گیا، اور نیب میں اس کا کیس نہیں چلنے دیا گیا۔ خیر وہ باتیں الگ ہیں۔ تو اس معاملے میں ایکسپریس ٹی وی کے پروگرام میں اس کی مرمت ہوئی، وہ سب نے دیکھی کہ اس نے پہلے گالیاں دی، پھر مکہ بھی اس نے پہلے مارا، لیکن پھر عفنان اللہ نے اس کو لمبا لٹا کر جو مارا، اور خیر مبالغہ کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 100 گھونسے مارے عفنان اللہ نے، 100 گھونسے نہیں مارے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عفنان اللہ نے اسے لمبا لٹا کر اس کے سینے پر پے در پے گھونسے مارے اور لاتیں بھی ماری ہیں، لیکن وہ سارا دورانیہ جو تھا وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ 1-1.5 منٹ کا دورانیہ تھا، اس سے یہ 2 منٹ سے زیادہ کا دورانیہ نہیں تھا، تو 2 منٹ میں 100 گھونسے نہیں مارے جا سکتے۔ یہی 15-20 گھونسے ہوں گے، 2-4 لاتیں ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں، لیکن اس کی وجہ سے شیر افضل مروت کا چہرہ بھی سوجا، اس کی آنکھوں پر بھی کالے ہلکے پڑے، اور اس کو سینے میں بھی درد کی شکایت ہوئی۔ تو وہ بہت بے عزتی ہوئی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی، کیونکہ یہ ایک دن پورا یہ شور غل مچاتے رہے کہ دراصل شیر افضل مروت نے عفنان اللہ کو مارا ہے۔ وہ جھوٹ کھل گیا، بڑے شرمندہ ہوئے، لیکن یہ شرمندہ ہونے والی قوم نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا ہے۔ اس نے پچھلے 1.5 سال میں کم سے کم 2,500 جعلی دستاویزات نیٹ پر جاری کی ہیں، کبھی کسی کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں، جھوٹے بیان، جھوٹے پروگرام، جھوٹے ولاگ۔ تو اب تازہ واردات انہوں نے یہ کی کہ عفنان اللہ کے دستخط بنا کر ایک خط جاری کروایا سوشل میڈیا پر، جس میں اس نے پولیس کو، عفنان اللہ صاحب نے پولیس کو یہ شکایت کی کہ افضل مروت نے مجھے بہت مارا ہے، اور میں تو بے ہوش ہو گیا تھا، مجھے اتنا مارا ہے، مجھے یہاں بھی زخم آئے، مجھے وہاں بھی زخم آئے۔ اب کامن سینس کی بات ہے کہ جو عفنان اللہ صاحب ایک دن پہلے یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ میں نے مارا، مار میں نے نہیں کھائی بلکہ میں نے اس کو مارا ہے، وہ اگلے ہی دن پولیس تھانے میں اپنے موقف سے الٹ رپورٹ، جس میں اس کی بے عزتی بھی ہو، یہ کامن سینس کی بات ہے نا، کہ جس میں اس کی اپنی بے عزتی بھی ہو، تو وہ ایسا مقدمہ کیوں درج کرائیں گے؟ تو انہوں نے سوشل میڈیا پر چلا دیا، اور پی ٹی آئی کے جو ولاگر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ سے شروع ہوتے ہیں اور جھوٹ پر ختم ہوتے ہیں، انہوں نے اس پر، ہر ایک نے اس پر پروگرام بھی کر دیا کہ عفنان اللہ کی تو حالت نازک کر دی تھی مروت نے۔ خیر وہ فوراً پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ تھا اور جھوٹا مسودہ تھا۔ اصل مسودہ پھر سامنے بھی آ گیا۔ اصل مسودہ یہ تھا کہ شیر افضل مروت نے مجھے پہلے گالی دی، پھر مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، پھر مجھے مکہ بھی مارا۔ یہ ہے اس کیس کی جو حقیقت ہے، اور اس کے بعد جو مارا، ظاہر ہے وہ اس میں میں قصوروار نہیں ہوں، کیونکہ اس نے مارا تو میں نے تو ڈیفینس کرنا تھا، لیکن چونکہ اس نے پہل کی ہے، گالی بھی دی ہے، قتل کی دھمکیاں بھی دی ہیں، پہلے گھونسا بھی مارا ہے، لہٰذا اس پر کیس درج کیا جائے، اور اس پر کیس درج ہو گیا ہے۔ یہ ایک تباشا والی بات ہے۔ اگر آپ کو یہ توقع ہے کہ پی ٹی آئی کے ولاگر اس سے شرمندہ ہوں گے تو معاف کیجیے گا، وہ شرمندہ نہیں ہوں گے۔ اب ثانیہ سیگرنٹ پر صرف ایک فکرہ کہ اس پر ایف آئی آر درج ہوگی، اب تحقیقات کرائی جانی چاہیے، کیونکہ وہ بے گناہ لوگ مارے گئے، اور خاص طور پر ایک بڑا دردناک واقعہ ہوا کہ ایک ماں کے 3 بیٹے، جوان بیٹے مار دیے گئے، بڑا ظلم ہوا۔ لیکن یہاں پر ایک وضاحت ضروری ہے کہ یہ معاملہ اتنا سنجیدہ کیوں ہو گیا۔ سنجیدہ اس لیے ہو گیا کہ اس میں رینجرز ملوث تھی۔ خدا نہ خواستہ اس میں کوئی نرمی کی بات میں نہیں کر رہا۔ پاکستان میں کلچر ہے، پولیس آئے دن بے گناہوں کو مارتی ہے، 3 بھائیوں کو بھی مارتی ہے، 5 افراد کو بھی مارتی ہے، 6 افراد بھی اس نے پولیس مقابلے میں ناجائز مارے ہیں، اور اکا دکا تو یہ روز ہی مارتی ہے۔ کیا سندھ پولیس، کیا پنجاب پولیس، کیا پختونخوا پولیس، ہر روز پولیس مقابلے میں لوگ مارے جاتے ہیں، اور بلوچستان میں تو پولیس مقابلوں کی آپ صورتحال جانتے ہی ہیں۔ لیکن چونکہ وہ پولیس کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے اس سے جذبات اس طرح نہیں بھڑکتے، وہ محدود دائرے میں رہتے ہیں کہ فلانے ایس ایچ او نے مارا ہے، فلانے اے ایس آئی نے مارا ہے، اس کو پکڑ لو۔ لیکن جب رینجرز کا یا فوج کے کسی اور ادارے کا جوان ملوث ہو جائے تو پھر وہ چیز ایکسپلائٹ ہونے لگتی ہے۔ یہ پاکستان میں رہا ہے۔ چنانچہ یہ مسئلہ بھی اب اگر پولیس مار دے اور اگر رینجر مار دے تو معاملہ تو ایک ہی ہے کہ جانیں گئیں، قیمتی جانیں لوگوں کی ضائع ہوئی، بے گناہ مارے گئے۔ لیکن جب رینجر کا مسئلہ آ جائے تو پھر وہ پولیس سے مختلف ہو جاتا ہے، پھر وہ فوج کے پورے ادارے پر بعض لوگوں کو کیچڑ اچھالنے کا موقع مل جاتا ہے، جس طرح اب بھی ملا ہوا ہے۔ وہ اب پرانے 75 سال کی ساری کہانیاں بعض لوگ سوشل میڈیا پر وہ لوڈ کر رہے ہیں کہ یہ فوج تو ایسی ہے، فوج تو ایسی ہے، سندھیوں کی دشمن ہے۔ حالانکہ سندھیوں کی دشمن کوئی نہیں ہے۔ اب تو
माजी के मुकाबले में सूबा सिंध से अच्छी खासी नुमाइंदगी फ़ौज में मौजूद है। अयूब खान का दौर था जब सिंधियों को फ़ौज में भर्ती नहीं किया जाता था, लेकिन बाद में ये पॉलिसी बदली और अब तो अच्छी खासी सिंधियों में एक से एक सिंधी कमाल का अफसर जो है फ़ौज में मौजूद है। तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करनी है। अब हमारे पास 2 पॉइंट है। एक तो ये है कि परवेज़ इलाही के बारे में चौधरी शाफी हुसैन ने क्या बयान दिया और क्या इंकशाफ किया। नाज़रीन, 3-4 दिन पहले की बात है, चौधरी शाफी हुसैन मिला था परवेज़ इलाही से जेल में परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर, और उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही ज़ुमाने और ज़बरदस्त बयान दिया था। किसी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, किसी ने पूछा कि क्या परवेज़ इलाही को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर आमादा किया जा रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं रही, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं रही, यानी मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। तो अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे भी तो कबूल नहीं की जाएगी, इस तरह की बात उन्होंने की। तो कल इन्होंने फिर एक प्रेस टाक की, एजाज़ुल हक मिलने आया था इनसे, तो उस मुलाकात के बाद ये दोनों इकट्ठे मीडिया पर आए और उन्होंने कहा कि एक सवाल के जवाब में, और मुझे लगता है वो सवाल प्लांटेड था, कि जनाब काफ लीग में परवेज़ इलाही की कोई गुंजाइश नहीं है। बाज़ ने रिपोर्ट किया कि इम्कान नहीं कहा था, गुंजाइश की। सवाल ही नहीं पैदा होता कि काफ लीग में परवेज़ इलाही को वापस लिया जाए, यानी हमारी तरफ से इनकार है परवेज़ इलाही को भी और मूनुस इलाही को भी। ये बात शाफी हुसैन ने कही क्यों? उसके पीछे की कहानी है, 2 सत्र की कहानी है, लेकिन कहानी इबरतनाक है। कहानी ये है कि परवेज़ इलाही पहले तो मिन्नतें करता रहा फ़ौज की कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका दो, लेकिन उन्होंने इनकार किया कि हमें तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चाहिए। बात आगे बढ़ चुकी है। तो अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद परवेज़ इलाही ने फिर तजवीज़ पेश की, जो पहुँचाएगी इनको, कि वो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कबूल नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप लोग मुझे काफ लीग में वापस ले लें, ये मैं आपको बताऊं कि इनको अल्फाज को कोट अनकोट टेक्निकली तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन माने के हिसाब से आप इनको कोट अनकोट की समझिए कि मुझे अगर आप काफ लीग में वापस ले लें तो मेरे लिए फिर वो उनको गुंजाइश निकालने पर मजबूर होना पड़ेगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन फिर उनकी तरफ से कह दिया गया कि भाई हमें ये भी कबूल नहीं है। चुनाचे शाफी हुसैन को फिर रिकॉर्ड साफ करने के लिए ये बात कहना पड़ी कि परवेज़ इलाही कबूल नहीं है। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने वापसी के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है, अपना केस बना लिया है, और जो कुछ उन्होंने खिताबात करने हैं उसके निकात भी बना लिए हैं। और वो निकात क्या हैं वो सीगा राज में। अगर कोई आपको एंकर पर्सन, टीवी पर्सन, मीडिया पर्सन, कोई वकाय नगार, कोई तजिया नगार, कोई कालम नगार ये बताए कि नवाज शरीफ साहब जो हैं अपनी तकरीरों में ये बातें करने वाले हैं, तो वो उनको आप गेस्ट पेपर से ज़्यादा अहमियत ना दें। गेस्ट पेपर में कभी सवाल जवाब सही भी आ जाता है, कभी नहीं भी, ज़्यादातर नहीं होता। लेकिन उन्होंने एक ठोस और मजबूत बयानिया बनाया है, और ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसकी मैं नफ़ी कर चुका हूँ, क्योंकि हकीकत ये है कि एक सोच दोनों तरफ पाई जाती है। ये आप बड़ी अहम बात है और ये अच्छी बात है। इसको अब कुछ लोग ताना बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छी बात यह है कि दोनों तरफ से एक सोच पाई जाती है कि अब महाज आराई नहीं करनी, ना वो करेंगे ना ये करेंगे। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि धरना केस में सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी, हुक्म देगी अमल दरामद का, फ़ौज इसमें तावन करेगी। आप ये बात मेरी नोट कर लें, फ़ौज इसमें तावन करेगी। तो इस तावन के नतीजे में क्या होगा? नवाज शरीफ का एक मुतालबा तो पूरा हो जाएगा। और यही नुक्ता है, यहीं पर आकर बात ख़त्म हो जाती है। लड़ाई नहीं करनी, मिलजुल कर चलना है। फ़ौज भी मुंतखब हुकूमत की टांग नहीं खींचेगी, जिस तरह के माजी में खींचती चली आई है उस तरह टांग नहीं खींचेगी। और जो सिविल हुकूमत है वो भी इस घमंड का गैर ज़रूरी तौर पर इजहार नहीं करेगी कि हम बालादस्त हैं, पार्लियामेंट बालादस्त है और फ़ौज जो है वो हमारा मातहत इदारा है। इस तरह की बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ें दुनिया में कहीं भी ऐलान नहीं किया जाता, ये चीज़ें प्रैक्टिस में होती हैं। और ये चीज़ें प्रैक्टिस में होंगी जब 9 मई के मामलात अपने आखिरी अंजाम तक पहुंच जाएंगे, और जब मईशत के बारे में कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी, तो उस वक्त आप अमली तौर पर देख लेंगे कि पार्लियामेंट की बालादस्ती किसी ऐलान, किसी बढ़क के बगैर ही आज खुद अमल के तहत बहाल हो जाएगी। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।